Tariq Masood exclusive. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں 2 فرشتے اتارے تھے لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی نبی آتے تھے تو ظاہر معجزے ہوتے تھے ان کے پاس، تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے تھے کہ بھئی جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہے، کیونکہ جادوگر بھی کرتب دکھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو میجک شو یوٹیوب پر ہے نا، ٹانگیں کاٹ کے الگ کر دی، بعد میں ٹانگیں آپس میں جوڑ دی، تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ بھائی، یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن عام آدمی کو تو نہیں پتہ چلے گا نا کہ حقیقت کیا ہے اور نظر کا دھوکہ کیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں، اب جو انبیاء جب آتے ہیں تو وہ جادو نہیں ہوتا، وہ معجزہ ہوتا ہے، وہ حقیقت میں، وہ اگر ٹانگیں کٹ رہی ہوں گی نا، حقیقت میں کٹ رہی ہوں گی، جوڑ رہی ہوں گی تو حقیقت میں جوڑ رہی ہوں گی۔ تو پبلک کنفیوز ہو سکتی تھی کہ بھئی یہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ رحم کیا کہ جادو اور معجزے کا فرق بتانے کے لیے فرشتے نازل کیے، وہ فرشتے تاکہ انسانوں کو جادو سکھائیں، اور ان فرشتوں نے ان کو بتا دیا کہ یہ جادو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں، اس سے غلط استعمال مت کرنا، ہم ایک آزمائش ہیں۔ آزمائش کا مطلب جب ایک چیز دی جاتی ہے تو اس میں تمہاری آزمائش ہے کہ تم اس کو صحیح استعمال کرتے ہو یا غلط۔ صحیح استعمال کیا ہے کہ جب نبی معجزہ لے کر آئیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا فوراً کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، معجزہ ہے، لہٰذا اس نبی پر ایمان لے کر آؤ گے۔ اور جب کوئی جادو، کوئی شعبدے بازیاں دکھائے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا یہ ڈرامے باز آدمی ہے، یہ پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے اصل۔ اچھا، جادو کے بارے میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر میں نے پوری تفصیل ڈیٹیل سے بیان کی ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی کسی چیز کی۔ ہمارے ہی بعض علماء ہندوستان کے بر صغیر کے بہت بڑی چوٹی کے علماء ہیں، وہ اس کے قائل ہیں کہ جادو سے ایک چیز کی حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جادوگر اپنے جادو کے زور سے انسان کو گدھا بنا سکتا ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کلمات سکھائے ہیں کہ اگر میں وہ کلمات نہ پڑھتا تو یہودی نہ مجھے گدھا بنا دیتے۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جادو کے ذریعے انسان کو ماہیت چینج کرنا بھی ممکن ہے۔ لیکن جو دوسرے دلائل کو اگر آپ دیکھیں بہت ڈیٹیل سے قرآن و سنت کے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں یہ ممکن نہیں ہے، یہ صرف نظر کے دھوکے کی حد تک ممکن ہے۔ تو اس پر پوری ڈیٹیل میں نے سورہ فلق اور سورہ ناس میں تفصیل سے